الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم فاعف عنا یا کریم اللہم اغفر لآبائنا وامہاتنا وازواجنا واولادنا واہلینا واستاذنا ومشایخنا وعلمائنا اللہم اغفر لسابقون سابقون بالایمان یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما اور اپنی رحمت و کرم سے اپنے فضل سے اس مجلس کو قبول فرما، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف فرما، درگزر فرما۔ رب العزت کے فضل و کرم سے، اور محض اس کا فضل و کرم ہے، جب یہ ہم نے سیشن شروع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ جو ساتھ چل رہے ہیں اس پورے سفر میں، جب یہ سیشن شروع ہوا تھا اور ہم نے سیشن شروع کیا تھا تو شاید یہ بہت ایک لمبا عرصہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم کیسے کمپلیٹ کریں گے، پتہ نہیں میں کیسے کر بھی پائیں گے اس کو، نہیں کوئی غلطیاں نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری احتیاط رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی پناہ بھی مانگ رہے تھے کہ کہیں غلطی اللہ تعالیٰ سے بچائے، کہیں انسان کسی مسائل پریشانی میں نہ گرفتار ہو جائے، کیونکہ تاریخی طور پر چیزیں ہوتی ہیں، کہیں غلط بیانی نہ ہو جائے، کوئی غلطی لرزش نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کا بڑا فضل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس مقام پر پہنچے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حق کی تلقین کے لیے مبعوث کیے گئے، اور مبعوث ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مبعوث ہونے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ قریش جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہتے تھے، جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی دعوت دینا شروع کی، یہ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان والے تھے ان کو بھی طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں۔ اور ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور اللہ کے محبوب ترین شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشکبار تھیں کہ میری قوم جس کو میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازنا چاہتا ہوں، اس قوم نے ظلم یہ کیا کہ میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا، اور حتیٰ کہ مجھے اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑ گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس تکلیف کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے ہیں، اس کا ہم نے پہلے سیرت کے اندر تذکرہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو لوٹائیں گے، اور آج تقریباً 8 سال بعد، یعنی 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب پیدا کرنے والے ہیں کہ وہ اسباب پیدا کر دیے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے وہ زمین جو کہ مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگ کر دی تھی، آج اللہ تعالیٰ ان کو واپس دینے جا رہا۔ اور اس کی تاریخ کے اندر تو آج ہم انشاءاللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، اور ہم نے اس کو کیا یہ ہے کہ اس سیشن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، تاکہ اس کی تفصیل کوشش کی جائے جتنا ہم اس کو تفصیل سے بیان کر سکیں۔ اصل میں ہم یہ جانتے ہیں بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تھا، اور اس معاہدے کو بظاہر طور پر مسلمانوں کے خلاف تسلیم کیا جا رہا تھا، اور خود صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی بہت ایک جماعت جو ہے وہ کافی حد تک تذبذب کا شکار تھی کہ ہم اتنا دب کے کیوں یہ معاہدے کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا تھا، اور فتح مبین اس وجہ سے کہ آپ کو تو نظر نہیں آ رہا ہے اے صحابہ، میرے صحابہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح مبین کہا ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس کی پیکٹ بڑی عجیب پیکٹ تھا کہ مسلمان ادھر سے آ جائیں گے تو واپس کر دیے جائیں گے، اور مسلمان وہاں چلے جائیں گے تو واپس نہیں کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی کامیابی کہا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو پیکٹ
پیکٹ مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا، اس پیکٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ جو آس پاس کے قبیلے ہیں وہ اس عقد اور عہد میں مسلمانوں اور قریش کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی آ جائیں۔ تو ہوا یہ کہ دو قبیلے، ایک بنو بکر قبیلہ تھا جو آس پاس ہی رہتا تھا، اور ایک بنو خزاعہ کا قبیلہ تھا، یہ بھی مکے کے آس پاس ہی کے قبیلے تھے۔ یہ قبیلے اور بنو خزاعہ کا جو قبیلہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے ہی، یہ نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وہ تفصیل انشاءاللہ بھی آگے آ جائے گی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے بھی ماتحت ہی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا، بلکہ بعض خبریں کفار کی بنو خزاعہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی۔ تو جب یہ معاہدہ ہوا تو بنو بکر جو تھا وہ قریش کے ساتھ مل گیا، اور بنو خزاعہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں شامل ہو گئے۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ یہ دونوں قبائل بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، اور اس دشمنی کا یعنی زمانہ جاہلیت سے، اور اس دشمنی کا سبب یہ تھا کہ ایک شخص تھا مالک بن عباد حضرمی، یہ ایک مرتبہ اپنے تجارت کا مال لے کے آ رہا تھا، تو یہ خزاعہ کے سرزمین سے گزرا، تو خزاعہ کے لوگوں نے اس کو، بنو خزاعہ کے لوگوں نے اس کو قتل کر ڈالا اور اس کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ بنو بکر نے موقع پا کر حضرمی کا جو قتل تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے بنو خزاعہ کے آدمی کو مار ڈالا۔ جب بنو خزاعہ کے آدمی قتل ہوا تو بنو بکر خزاعہ نے بنو بکر کے 3 سرداروں کو جو ہے وہ حرم کی حدود میں قتل کر ڈالا۔ تو یہ سلسلہ مستقل چلتا رہا، اور ان کے درمیان یہ لڑائی مستقل نوک جھوک چلتی رہتی تھی ٹل دا ٹائم کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا اور یہ پابند ہو گئے کہ اب یہ جنگ نہیں کریں گے۔ اور مسلمان اس طرف سے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا تو اس وجہ سے اب یہ قبیلے پابند ہو گئے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں۔ جیسے میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ بنو خزاعہ بہت پہلے سے تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو خزاعہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ بنو خزاعہ کا بہت پرانا ایگریمنٹ تھا، اور یہ ایگریمنٹ اس طرح ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو تھے، ان کے چچا جو تھے، ان کے چچا جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو چچا تھے ان کا اس میں سے ایک کا نام نوفل تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو چچا جن کا انتقال ہوا ان کی جائیداد پر پورا قبضہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو تھے، انہوں نے اپنے چچا نوفل سے اپنا مطالبہ کیا کہ بھئی اس جائیداد میں میرا بھی حصہ دو، اور تم نے پوری کی پوری جائیداد مال و دولت اپنے بھائی کی خود رکھ لی ہے۔ اور وہ اس کو لے کر، اس پریشانی کو لے کر قریش کے دوسرے سرداروں کے پاس بھی گئے، لیکن قریش کے دوسرے سردار مانے نہیں اس بات کو۔ مجبوراً طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو تھے، مایوس ہو کر اپنے ننیال یعنی مدینے والوں کو خط لکھا۔ جب خط لکھا تو مدینے والے یثرب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننیال تھا وہ کھڑے ہوئے اور نوفل کے پاس پہنچے، اور نوفل سے کہا کہ تم میں ہمارے جو بھانجا ہے اس کی جو بھی جائیداد تم نے ہڑپ کی ہے یہ تم واپس کر دو۔ بنو خزاعہ کے ساتھی یعنی بنو خزاعہ ان کے ساتھ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ، اور یہ پریشرائز کیا کہ تم یہ نوفل، تم ان کی جتنی جائیداد جو تم نے ہڑپ کی ہے وہ تم واپس کرو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، ورنہ تلوار پھر تمہارا درمیان فیصلہ کرے گی۔ اس پر نوفل، کیونکہ لامولا قریش نے بھی غالباً اس کا ساتھ نہ دیا ہوگا، لیکن تاریخی بات ہے، تو اس پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو یہ سامان دے دیا، واپس ان کی جائیداد واپس کر دی۔ اور اس کے بعد عبد المطلب کے درمیان، کیونکہ عبد المطلب مکے میں سردار تھے، ان کے درمیان اور بنو خزاعہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، اور اسی معاہدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو خزاعہ نے
وہ تحریر بھی دکھائی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ ہوئی تھی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے وہ تحریر پڑھ کر سنائی۔ اس تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بسمک اللہم، یعنی اے اللہ تیرے نام سے، یہ حلف نامہ عبد المطلب بن ہاشم کی طرف سے بنی خزاعہ کے لیے لکھا جا رہا ہے، اور اس بنی خزاعہ کا جو معاہدہ ہے، یہ پیکٹ ہے، اس میں جو لوگ شامل اس وقت نہیں ہیں، یعنی جو لوگ اس معاہدے کے وقت میں سرداران موجود نہیں ہیں، وہ بھی اس کے پابند ہوں گے دونوں طرف سے۔ اور یہ درمیان یہ جو معاہدہ ہے، یہ ہمارے درمیان عہد و پیمان ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں، اور یہ معاہدہ اس وقت تک ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے جب تک شبیر پہاڑ سامنے نظر آتا رہے اور ہرا پہاڑ اپنی جگہ قائم رہے۔ اور ایک جگہ پر ہے کہ جو پانی ہے بحر صوفہ میں، یعنی ایک جو سمندر ہے وہاں پر پانی موجود ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاہدہ انلمیٹڈ ٹرمز تک کے لیے تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اب پہاڑ کہاں جائے گا؟ نہ شبیر پہاڑ ختم ہو سکتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ معاہدہ جو ہے جتنی حد تک ہم اس کو طول دینا چاہیں یہ طول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے حقوق بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دادا کا جو معاہدہ تھا اس کا پاس کیا، اور یہ بنو خزاعہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں حصہ بن گئے۔ اب کیونکہ لڑائی معاہدہ ہو چکا تھا، اب یہ میں نے جتنی ساری آپ کو تفصیل بتائی ہے یہ پیچھے کی تفصیل ہے، یعنی یہ وہ معاہدے تھے جو کہ بہت پہلے زمانے جاہلیت میں ہو چکے تھے۔ زمانے جاہلیت میں ان دو بنی بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان جنگ چل رہی تھی، ان میں لڑائی ہوتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تو یہ دونوں قبیلے جو تھے پابند ہو گئے۔ اسی درمیان میں اب یہ غزوہ، یہ مسلمانوں کے درمیان تو بظاہر مدینہ منورہ جو مسلمان تھے ان کے درمیان تو باقاعدہ معاہدہ ہو چکا تھا قریش کا، تو پھر یہ فتح مکہ کا واقعہ پیسے پیش آیا، یہ سارا اسی کا پس منظر ہے۔ اور ہوا یہ کہ بنی بکر میں ایک شخص تھا، ایک کافر تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ نازیبہ جملے کہا کرتا تھا، اشعار پڑھتا تھا۔ تو ایک دن بنو خزاعہ قبیلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ جڑا ہوا قبیلہ تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے پارٹ تھا، حصہ تھا، ان کے پلیج تھا، انہوں نے کیا ہوا تھا، اس میں سے ایک نوجوان نے اس گانا گاتے ہوئے اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتے ہوئے اس نے سن لیا۔ جب اس نے سنا تو دونوں قبیلوں میں پہلے سے لڑائی تو تھی، اس شخص نے کیا یہ کہ اس لڑکے نے بنو خزاعہ کا جو لڑکا تھا، اس نے بنو بکر کا جو قبیلہ جو غلط جو جملے کہہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کو زخمی کر دیا، اور اتنا زخمی کر دیا کہ وہ بالکل مطلب کافی زیادہ زخمی کر دیا۔ اس پر بنو بکر جو تھے وہ قریش کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور انہوں نے ہماری معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور ہمیں ان پر حملہ کرنا ہے، یعنی ہم تو جنگ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے ہمارے بندے کو مارا ہے، اب ہم ان سے اپنا بدلہ لیں گے۔ قریش کے سرداروں نے ابو سفیان جو ابو حنزلہ کے نام سے تھا، بڑے سرداروں میں سے تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ابھی آگے قصہ آئے گا ان کا بھی مسلمان ہونے کا، اسی سفر کے اندر فتح مکہ پہ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ ابو سفیان کو نہیں بتایا انہوں نے، قریش کے سرداروں نے، اور انہوں نے قریش کے سرداروں نے جو بنی بکر کا ایک قبیلہ تھا اصل میں جس کے ساتھ یہ ایونٹ ہوا تھا، اس کا نام تھا نغاثہ، یعنی بنو بکر جو تھا وہ بڑا قبیلہ، اس کا ایک چھوٹا ایک خاندان کہہ لیں، ایک فیملی کہہ لیں، ایک چھوٹا ٹرائب کہہ لیں، اس کا نام تھا نغاثہ۔ تو نغاثہ کی انہوں نے امداد کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری پیچھے سے امداد کرتے ہیں، تم جا کے بنی بکر کے اوپر، بنی خزاعہ کے اوپر جو ہے حملہ کر دو۔ اب ہوا یہ کہ بنو خزاعہ کے لوگ جو تھے وہ اپنے چشمے پر، یعنی اپنے قبیلے میں اپنے چشموں پر آرام سے موجود تھے، آرام سے اپنی زندگی کر رہے تھے، لیکن اچانک بنی خزاعہ کا جو قبیلہ تھا بنو نغاثہ، اس نے حملہ کیا اور تقریباً 20 سے 30 آدمی ان کے قتل ہو گئے، اور
اس طرح ہوا کہ قریش کے کچھ سردار بھی اس کے اندر شامل تھے، جس میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، شیبہ ابن عثمان اور سہیل بن عمر، یہ سب بھی اس میں شامل تھے، یعنی اس قتال میں انہوں نے بھی حصہ لیا، لیکن بعد میں یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ بہرحال ہوا یہ کہ قصہ مختصر یہ کہ بنو بکر کے لوگوں نے، یعنی بنو بکر کا ایک چھوٹا جو نغاسہ کر کے جو ان کا ٹرائب تھا، اس نے بنو بکر کے لوگ، بنو خزاع کے لوگوں پر خوب قتل عام کیا، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک سردار تھا مکے میں بدیل بن ورقہ کے نام سے، وہ اس کے گھر کے اندر بھی داخل ہو گئے، تب بھی انہوں نے ان کا قتال کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حرم تک کے اندر داخل ہو گئے تب بھی قتال کیا۔ اب جب قریش نے یہ سارا معاملہ کر دیا اور یہ سب کچھ بنی خزاع کے ساتھ ہو گیا، تو قریش نے آ کے ابو سفیان کو یہ بات بتائی، اور قریش نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ دراصل ہم پیچھے سے اس بات میں شامل تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ واللہ تم نے مجھے اس میں مشورے میں شامل نہیں کیا، لیکن خدا جانتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوں، اور تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تم نے بہت غلط کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تمہارا معاہدہ تھا، اور اب تمہیں اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابو سفیان نے کہا میں بری ہوں اس بات سے۔ اسی درمیان میں جب یہ واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے ہی ابو سفیان کی بیوی جو تھی، اس نے خواب دیکھا تھا، اور اس نے خواب جس کا نام ہندا تھا، ہندا نے خواب دیکھا تھا کہ اس نے دیکھا تھا کہ ایک خون کا دریا جو ہے وہ مکہ کے اندر ہجوم کی طرف سے داخل ہو رہا ہے، اور ایک خندق تک پہنچ گیا ہے، اور لوگ بالکل بدحواس ہیں۔ اس نے جب ہندا نے اپنا یہ خواب دیکھا تو ابو سفیان سے ذکر کیا، اور ابو سفیان جو تھے اس نے آ کے اپنی قوم کو بتایا کہ دیکھو یہ خواب میری بیوی نے مجھے بتایا ہے، اور اب تم لوگ جو ہے نا وہ اپنی خیر مناؤ۔ اب یہاں پر دو روایتیں آتی ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی درمیان میں، بلکہ آگے چلتے ہیں، اسی درمیان میں بنو خزاع کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمر بن سالم، وہ 40 سواروں کے ساتھ بنی خزاع سے روانہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو بدیل ابن ورقہ جو ایک بڑا سردار تھا وہ بھی اس کے اندر شامل تھا، یعنی عمر بن سالم یہ 40 لوگوں کے ساتھ تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بدیل بن ابن ورقہ جس کے گھر میں قتل کیا تھا وہ بھی شامل تھا۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عمر بن سالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے، اور وہ اشعار یہ ہیں کہ یا ربی انی ناشد محمد حلف نبینا وابیہ التلدہ، جس کے معنی ہے پروردگار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاہدہ یاد دلانے آیا ہوں جو میرے باپ اور ان کے باپ کے درمیان ہوا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ذکر باپ سے کیا ہے۔ یہ عرب کے اندر ایک کامن سی بات ہے کہ عرب جو ہیں وہ درمیان سے، میں نے پہلے بھی سیرت کے اندر ذکر کیا تھا کہ بعض دفعہ ابی کا ذکر جو ابی کا ذکر آتا ہے وہ والد کے لیے، ڈائریکٹ والد کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ اس سے آگے والی نسل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اشعار پڑھے کہ اے قریش، اے پروردگار، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدہ یاد دلانے آیا ہوں جو میرے باپ اور ان کے باپ کے درمیان قائم تھا۔ قریش نے آپ کے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ ڈالا ہے اور اس مضبوط عہد و پیمان کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ان لوگوں نے ہم پر اس وقت حملہ کیا جب ہم اپنے چشمے پر، یعنی چشمہ جو تھا پانی کا، وہاں پر رکوع اور سجدے میں تھے، اور ہمیں اسی حالت میں قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر کی یہ فریاد سنی تو روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
جی آپ حضرات کو سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ اور ذرا پلیز یہ بھی بتا دیجیے کہاں ڈسکنیکٹ ہوا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ہم ڈسکنیکٹ ہو چکے تھے. اچھا میں آپ حضرات میں سے انمیوٹ کر دیتا ہوں، ذرا پلیز اپنے وسیع بھائی آپ ہی بتا دیجیے، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں کہ کہاں تک ہم پہنچے تھے. معذرت جی، اس میں اس وقت آپ حضرات میں سے کوئی بھی انمیوٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو، ذرا پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے ذرا مجھے بتا. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی، ہم وہاں تک پہنچے تھے جو اپنے قافلے تک پہنچے تھے کہ اور اپنے دادا کا شعر پڑھ رہے تھے کہ ہم وہاں ان کا وسیلہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کا شعر پڑھ رہے تھے جو. اچھا اشعار پڑھے تھے، اس کے بعد سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہاں جی جی وہاں تک پہنچے تھے. اچھا معذرت، میں بہت معذرت ہے کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ڈسکنیکشن ہو گیا تھا. جی 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 وہاں تک پہنچے تھے، اس کا ڈسکنیکٹ ہو گیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ وہ جو اشعار پڑھ رہے تھے مدینے میں پہنچے تھے اور انہوں نے اشعار پڑھے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا. ٹھیک 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 انشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہے، شکریہ. اچھا جی معذرت آپ حضرات سے، مجھے نہیں پتا کب انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہوا اور کب، اگر اتفاق سے دوبارہ انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو تو ذرا پلیز مجھے بتا دیجیے گا واٹس ایپ پہ میسج کر کے. اچھا تو ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی خزاعہ کے جو لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھے وہ آ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اپنا اشعار رکھے اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا کہ اے پروردگار، میں محمد کو وہ عہد و پیمان یاد دلانا چاہتا ہوں جو میرے باپ اور آپ کے باپ کے درمیان ہوا تھا. قریش نے آپ کے معاہدے کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، اور جو معاہدہ آپ اور ہمارے درمیان ہوا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو دراصل سو رہے تھے اپنے چشموں پر، اپنے علاقوں پر، اور قریش نے ہمارے ساتھ قتل عام کیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھیں تھیں ان میں آنسو تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ میری مدد نہ کرے اگر میں تمہاری مدد نہ کروں. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنو خزاعہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بادل اس وقت آیا اور گرجا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بادل تمہارے یعنی بنو خزاعہ کی مدد کے لیے آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی ہے. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سے ہی وحی سے یہ خبر ہو گئی تھی کہ یہ واقعہ خزاعہ کا، بنو خزاعہ کے ساتھ یہ قتل عام پیش آ چکا ہے. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کچھ روز پہلے یہ بتایا تھا، اس روز یعنی صبح مجھے بتایا تھا کہ بنو خزاعہ کے اندر ایک واقعہ ہو گیا ہے اور قریش کے ساتھ ہمارا معاہدہ ٹوٹنے جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ جو معاہدہ ٹوٹے گا اس سے جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے لیے یہ انقلاب جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا، جبکہ قریش کے لیے جو ہے وہ بدبختی کا دن ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ رات گزاری تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے اٹھے، آپ وضو کر رہے تھے، اچانک آپ نے کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ کہا لبیک. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 3 دفعہ لبیک سنا تو میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا معمول نہیں تھا، آپ ایسا لگ رہا تھا کسی کی بات کا جواب دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ بنی خزاعہ کا ایک شخص آنے والا ہے اور وہ آپ کے سامنے یہ اشعار پڑھے گا. تو اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دراصل وہ جواب دیا. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابن میمونہ کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اشعار بتائے پہلے ہی، اور ہوا یہی کہ وہ ابن سالم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آیا. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو
عمر بن سالم اور ان کے 40 جو سوار آئے تھے ان کو کہا کہ تم واپس لوٹ جاؤ اور ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی کہا کہ تم لوگ اپنی وادیوں میں پھیل جانا، یعنی مختلف جگہ پھیل جانا، تاکہ دشمن کو یہ اندازہ نہ ہو کہ تم ہمارے پاس سے مجھ سے مل کے آ رہے ہو، یعنی ان کو نہ پتہ چلے. تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم جیسا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا، یہ حضرات 40 لوگ گئے اور اپنے قبائل کو کہا کہ تم بھی پھیل جاؤ. اسی درمیان میں کفار نے، قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کو جانے کے لیے راضی کیا کہ ابو سفیان تم جاؤ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور جا کر معاہدے کی تجدید کی بات کرو. ابو سفیان بہت تیزی سے، کیونکہ عقل مند آدمی تھا، بہرحال مسلمان ہو گئے تھے اس کے بعد، وہ بہت تیزی سے اپنے 2 غلاموں کو لے کر مکے سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، اس خیال سے کہ خزاع کے لوگ وہاں پہنچے نہیں ہوں گے، جبکہ خزاع کے لوگ تو پہنچ گئے تھے. ادھر ابو سفیان مکے سے مدینہ منورہ کی طرف نکلا، ادھر سے وہ واپس آ رہے تھے، اور درمیان میں ایک ساحلی مقام پر، ساحل کے مقام پر، ساحلی علاقے کے پاس سے، جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پھیلنے کا حکم کیا تھا تو کچھ لوگ پھیل گئے تھے، وہاں پر ابو سفیان کا ان سے ملاقات ہو گئی. اور ابو سفیان نے ان سے کہا کہ اے جماعت خیر، کچھ ہمیں مدینے کی خبر بھی تو بتاؤ، یعنی تم مدینے کے حالات تو بتاؤ، تم اللہ کے رسول وہاں کیا حالات چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو مدینے کا حال نہیں پتا، ہم تو یہاں ساحلی علاقوں پر پھیلنے جا رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتا. لیکن ابو سفیان عقل مند آدمی تھا، اور ابو سفیان اتنا کمعقل سردار، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ایمان بخش دیا تھا لیکن سرداروں میں ایک بڑے سردار تھے. جب ابو سفیان کو اس بات سے ان کی شک رہا، جب وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو ابو سفیان نے کہا کہ ان کے اونٹ جہاں بیٹھے ہیں وہاں انہوں نے گندگی کی ہوگی، اگر یہ مدینے سے آئے ہیں تو ضرور ان کی جو گندگی ہے اس کے اندر ضرور مدینے کی کھجوریں ہوں گی، گٹ کی گٹھلیاں ہوں گی. اور جب اس نے وہ اونٹ کی جو مینگنیاں تھیں ان کو توڑا تو ان کے اندر وہ یسرب کی کھجوریں تھیں، وہ اس کو پہچان گیا اور اس نے کہا کہ یہ ضرور بضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مل کے آ رہے ہیں. اب ابو سفیان مدینہ منورہ بہرحال پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، جو کہ ابو سفیان کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. اور جب ابو سفیان جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے گھر پہنچے، اور اپنی بیٹی تھی دراصل ان کے گھر پہنچے، تو ام حبیبہ جو تھی انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہٹا دیا. تو ابو سفیان نے کہا بیٹی میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم میں آیا ہوں ملنے کے لیے اور تم میرے پاس سے میرے لیے بستر تک ہٹا رہی ہو. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک اور مشرک ہیں، میں ایک مشرک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے نہیں دے سکتی. دیکھیں آپ رشتہ کتنا بڑا ہے اور کتنا عظیم باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن ایمان کی صلاحیت ایسی تھی، ایمان کی محبت ایسی تھی کہ یہ تمام کی تمام رشتے ایک طرف تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سب سے اوپر تھی. ابو سفیان نے جب یہ بات سنی تو باپ ہی ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اے میری بیٹی، میرے پاس جب تو تھی تو تم میں یہ خرابیاں تو نہیں تھی اتنی جو اب میں یہ حال دیکھ رہا ہوں کہ تو نے مجھ سے کہا. ام حبیبہ نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ہم پتھروں کو پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں، اور مشرک جو ہے ناپاک ہے میرے لیے. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرہ کی یہ بات سن کر ابو سفیان کو تکلیف ہوئی. وہ یہ بات سن کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم کیا چاہتی ہو، میں اپنے باپ کا دین چھوڑ کے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لوں، یعنی تم یہ چاہتی ہو میری بیٹی. اس کے بعد ابو سفیان جو ہے وہ یہاں سے نکلا اپنی بیٹی یعنی ام حبیبہ کے پاس سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ ہم حدیبیہ کی جو
صلح ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، کوئی ہمارے درمیان کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے کیا؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے اظہار کیا، تو ابو سفیان نے کہا نہیں، کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ہم صلح نامہ کے پابند ہیں، پھر ہمارے درمیان کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر تم نے کوئی کچھ کام نہیں کیا تو پھر تجدید کی کیا بات، کیوں ہم رینول چاہ رہے ہو؟ ہم اس معاہدے کے اوپر پابند ہیں اور ہم اس مدت تک ایک دوسرے کے پابند ہیں، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں۔ جب ابو سفیان مستقل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات دہراتا رہا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا۔ یہاں سے نکل کر ابو سفیان، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ دیکھیں، مکے کے سردار ابو سفیان کو بھی یہی پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی، یعنی وہ یہاں سے اٹھا ہے، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی رشتہ داری اور عہد و پیمان دیا۔ تو اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کروڑوں رحمتیں کرے کہ اس عالم نے ایسا شخص نہیں دیکھ، ایسی انسانیت میں، انسانوں میں نبوت کے بعد ایسا شخص، نبی ہونے کے بعد یعنی نبوت کے بعد کوئی ایسا شخص ابو بکر کے مرتبے کے اوپر آ ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب ابو سفیان نے بات کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میری پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہی میں کہوں گا، اور خدا کی قسم مجھے اگر ایک چھوٹی چونٹی بھی تم سے لڑتی ہوئی ملے گی تو میں تمہارے خلاف مل کر اس سے جہاد کروں گا، یعنی اگر مکے والوں کے خلاف ایک چھوٹی چونٹی بھی اللہ کے رستے میں نکلے گی تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ جب ابو سفیان جو ہے وہ یہاں سے نا امید ہوا تو عمر کے پاس آیا۔ اب آپ سوچیں، پہلے ابو بکر کے پاس آیا، اس کے بعد عمر کے پاس آیا۔ جب عمر کے پاس آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا کہ تم جن لوگوں کی سفارش کر رہے ہو، جنہوں نے پناہ اللہ کے رسول کو دی ہے، میری پناہ وہی ہے، اور خدا کی قسم اگر ایک چوٹی بھی تم سے لڑتی ہے تو میں تمہارے خلاف مل کر جہاد کروں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارا اگر کوئی نیا معاہدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کروا دے، جو ہمارا پرانا معاہدہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پھر تازہ فرمائے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ اجازت دے کہ میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں جو تم نے ظلم کیا ہے اے قریش کے سرداروں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت عمر سے کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح بدلہ لینا چاہتا ہے؟ بہرحال جب وہ وہاں سے بھی نا امید ہوا تو ایک روایت میں آتا ہے حضرت عثمان کے پاس گیا۔ حضرت عثمان نے بھی یہی بات کہی کہ میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا معاملہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے۔ اس کے بعد وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو اللہ کے علی رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا، جو فیصلہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے اس پہ ہماری کوئی مجال نہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول ابو سفیان نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان سے کہا بیٹی تم اپنے بیٹوں یعنی حسن اور حسین سے پناہ مکے والوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، اور حسن اور حسین جو ہے وہ مکے والوں کو اپنی پناہ دے دیں، یعنی معاہدہ تجدید ہو جائے۔ کہنے کا مقصد یہ اما فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ بچے تو بہت چھوٹے ہیں، تو ابو سفیان نے کہا پھر تم دے دو، تم اللہ کے رسول سے بات کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں، اور پھر بہرحال قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس پر ابو سفیان کو بہت مایوسی ہوئی، اور ایک روایت میں ہے وہ پھر اللہ کے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے مشورہ مانگا، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی بات سمجھ نہیں آتی جس سے تمہارا مسئلے کا حل نکلے، لیکن میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں شاید اس سے مسئلہ تمہارا حل ہو جائے۔ تم جا کر یہ اعلان کر دو کہ میں کیونکہ سردار ہوں مکے کا، اس لیے میں مکے والوں کو اپنی پناہ کا اعلان کرتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ یہ حل ہو جائے۔ ابو سفیان یہاں سے اٹھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور کہا کہ لوگوں، اللہ اعلان کہا، لوگوں
میں پناہ اور صلح کا اعلان کرتا ہوں، یعنی میں مکے والوں کی پناہ اور صلح کا اعلان کرتا ہوں، اور میں مکے کا سردار ہوں، اور مجھے خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں اس اعلان کو کوئی رد نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان یہ معاملہ تم نے خود اپنے ساتھ کیا ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہیں، یہ تم خود کہہ رہے ہو۔ بہرحال ابو سفیان جو تھا، وہ قصہ مختصر یہ کہ ابو سفیان جو ہے وہ بہت ہر طرح سے ٹرائی کرتا کرتا جو ہے وہ فائنلی وہ اینڈ اپ یہی ہوا کہ وہ وہاں سے واپس نا امید ہو کے پلٹا۔ اب اس درمیان میں ابو سفیان کو بہت ٹائم لگ گیا۔ اب ابو سفیان کو جب بہت ٹائم لگا تو وہاں قریش میں کہیں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ابو سفیان بے دین ہو گیا ہے، اور ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اسلام قبول کر لیا ہے، اور اسی لیے وہ نہیں آ رہا۔ بہرحال ابو سفیان جب پہنچا تو ابو سفیان نے آ کر اپنی بیوی کو بتایا، اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا۔ اس نے کہا، اپنی ساری بات بتائی کہ میں نے یہ بات کی ہے، آخری میں سب اپنی امان دے کے آ گیا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے ایک روایت میں آتا ہے، اس کے ہندا نے غصے میں اس کے سینے پہ لات ماری ابو سفیان کے، کہ اتنے عرصے بعد تو قاصد بن کے گیا تھا، اور ابو سفیان اب تو یہ کر کے آیا ہے کہ تیری کوئی بات نہیں مانی، اور تو وہاں یہ اعلان کر کے آ گیا کہ میں نے پناہ دے دی، تو تیری پناہ کون ایکسیپٹ کرے گا۔ صبح جب نیکسٹ ڈے ابو سفیان آیا تو اس نے سب سے پہلے جو بت تھے اصاف اور نائلہ، ان کے بتوں پر پہنچ کر سر کو منڈوایا، جانوروں کی قربانی دی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں نے اسلام نعوذ باللہ قبول نہیں کیا۔ قریش والوں نے سے پوچھا کیا معاہدہ لے کے آئے ہو، انہوں نے یہی بتایا، ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوئی ایکسپلین کی، اور یہ بھی بتایا کہ میں یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مجھے جو مشورہ دیا تھا اس پر میں یہ کر کے آ گیا ہوں کہ میں امان کا اعلان کر کے آ گیا ہوں۔ قریش نے ان پہ بڑی لان تان کی اور کہا تیرے جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، خوب ان کا مذاق اڑایا۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ اللہ کے رسول، میں نے ایسا بادشاہوں کا دربار نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کہہ دیتے ہیں صحابہ اس سے 1 انچ ہٹنے کو تیار نہیں۔ میں نے ایسا عزت و مرتبہ نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کا ہو جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کا ہے۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عائشہ، حالانکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں ساتھ نہیں گئی تھی، لیکن اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عائشہ گھر پہ تیاری کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ ستو اور آٹا وغیرہ تیاری کر رہی تھی۔ اس درمیان میں ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ تیاری کر رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا میری بیٹی کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تیاری کا حکم دیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں کی تیاری؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اسی درمیان میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات کر رہے تھے تو اس درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں کا ارادہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا مکے کی طرف، قریش کی طرف، مکہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ ہمارا ان کے درمیان معاہدہ تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ معاہدہ انہوں نے خود توڑا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر صدیق اس بات کو خاموش پوشیدہ رکھنا، یعنی راز رکھنا۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں جو اپنے آس پاس کے قبائل تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ آ گئے تھے، ان سب میں اعلان کروا دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے جتنے آ سکتے ہیں وہ سب کے سب رمضان کا مہینہ مدینے میں گزاریں۔ تو قبائل کے اندر اعلان ہو گیا کہ حکم آ گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کا کہ ان کو رمضان میں مدینہ منورہ میں ہونا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ شروع کیا۔ اب آپ دیکھیں پھر وہی بات ہوگی کہ پہلے ابو سفیان آیا، پہلے اللہ کے رسول کے پاس گیا، پھر ابوبکر صدیق کے پاس گیا، پھر عمر کے پاس گیا، پھر اس کا دشمن علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور یہاں بھی ابوبکر اللہ کے رسول علیہ السلام کس سے مشورہ کر رہے ہیں؟ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ کے کوچ کا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام بے شک وہ لوگ کفار تو ہیں لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ان سے جنگ نہ ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے ساتھ ضرور جہاد ہونا چاہیے۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں میرے صحابی جو ہیں یہ میرے
اس طرح یعنی اس طرح مثال دی کہ ابو بکر جو ہے وہ ابراہیم کی طرح ہے جو اللہ کے معاملے میں نرم رویہ رکھتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کی مثال نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی معاملہ ہے جو اللہ کے معاملے میں سخت رویہ رکھتے ہیں کفار کے خلاف۔ اور یہی مسئلہ غزوہ بدر میں بھی ہوا تھا، جب غزوہ بدر کے اندر کفار آ گئے تھے تو ابو بکر نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑ دیتے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ان کا قتل کر دینا چاہیے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا اور یہ بات خاموش رکھی، اور ساتھ ساتھ مدینے کے اندر جو آس پاس کے قبائل تھے وہ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور مدینے میں جب یہ جمع ہونا شروع ہو گئے سارے قبائل، تو اس درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے پاس جو ہے وہ آؤٹسکرٹ میں مدینے کے جو چاروں طرف گارڈز مقرر کر دیے کہ کوئی شخص جانے نہ پائے، یعنی اس کی اطلاع مکے والوں کو نہ ہو سکے۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حاطب رضی اللہ عنہ، ان کی فیملی وہاں مکے میں مقیم تھی، ان کا بیوی اور ایک بچہ، ایک روایت میں آتا ہے ماں بھی موجود تھی، ہو سکتا ہے دونوں ہی روایتیں ٹھیک ہوں۔ کیونکہ ان کی بیوی اور بچہ اکیلا تھا اور مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی جمعیت نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے خط لکھا مکے کے سرداروں کے لیے، صرف اس نیت سے کہ وہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھ لیں گے، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہوں، ان کے اندر کوئی اور دوسری بات نہیں تھی۔ انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے مکہ کے 3 سرداروں کے نام خط لکھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ مکے سے ایک گانے والی آئی ہوئی تھی، ایک عورت، اور یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس بہت برے حال میں ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں، آپ میری مدد کیجئے۔ اور اس نے بہرحال بظاہر مسلمان ہونے کا اقرار کیا اور کہا کہ میرے اللہ کے رسول نے فرمایا تو گانا بجاتی ہے، تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول غزوہ بدر کے بعد جو سردار قتل ہوئے ہیں قریش نے گانا بجوانا چھوڑ دیا ہے، تو بڑے برے حال میں۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، اس کے لیے کچھ جو راشن واشن تھا اس کو دیا، اور وہ مکہ جانے والی تھی۔ تو حاطب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو کچھ دینار کے اوپر اور کچھ انعام و اکرام کے اوپر طے کیا کہ یہ خط مکہ مکرمہ مکے والوں کے سرداروں کو پہنچائے گی، اور اس سے کہا دیکھو یہ بڑی خرازداری سے یہ کام کرنا ہے۔ اور اس نے کیا یہ کہ جو خط تھا وہ اپنے بال اس کے لمبے تھے ان بالوں میں لپیٹ لیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنی نیفے کے اندر لپیٹ لیا اندر کی طرف۔ دونوں روایتیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے دو تین خط دیے تھے، مختلف خط دیے تھے تو کہیں مختلف جگہ رکھے ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا، وحی آ گئی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ کر دیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس رازداری سے کام کر رہے ہیں، حاطب نے خط لکھا ہے اور وہ خط اس عورت کے ساتھ ہے اور اس عورت کو روکیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حکم دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر، طلحہ اور مقداد رضی اللہ عنہ کو، اور دوسری روایت میں دوسروں کو بھی نام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے اس عورت کو پکڑو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام بھی بتایا۔ آپ سوچئے وحی کی انتہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مقام بھی بتایا کہ یہ عورت تمہیں اس مقام پر ملے گی۔ بہرحال صحابہ رضی اللہ عنہ نکلے اور اس جو مقام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتایا تھا اس مقام پر وہ عورت مل گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا اور اس کو کہا دیکھو تمہارے پاس جو خط ہے اس ہمارے حوالے کرو۔ اس نے بڑا خدا اور کا واسطہ دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آخری میں اس سے کہا کہ دیکھو میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، کائنات کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات غلط نہیں ہو سکتی، تو یا تو خط نکال دے ورنہ میں تجھے برہنہ کر دوں گا خط نکالنے کے لیے اور تیری گردن اتار دی جائے گی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی ماننے کے آثار نہیں ہے تو جیسے میں نے کہا کہ اس نے اپنے سر کے بال کھولے اور اس خط سے نکال کے دیا، اور بخاری میں ایک جگہ ہے کہ اس نے اپنے نیفے کے اندر رکھا تھا تو وہاں سے خط نکال کے دیا۔ یہ عورت کو انہوں نے خط چھوڑ دیا۔ یہ بعد میں یہ عورت مکہ مکرمہ جب گئی ہے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر وہاں سے منکر ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط اشعار کہنے لگی، لیکن فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئی تھی دوبارہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خط لے کے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حاطب سے کہا اے حاطب اس کا کیا ماجرا ہے؟
हातिब रजी अल्लाह ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं मुनाफिक नहीं, खुदा की कसम मैंने ये चीज़ किसी अपनी मुनाफिकत की वजह से नहीं लिखी, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हूँ, और जब से मैं ईमान कुफर को छोड़ा है, मेरे अंदर ज़रा बराबर भी शिर्क के लिए और बुतों के लिए मोहब्बत नहीं, उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं। सिर्फ इतनी सी बात थी, मेरी बीवी बच्चे अकेले थे, मैंने सोचा कि सरदारों को तो ये इत्तला मिल जाएगी, और उस खत का मतन ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा एक आलीशान लश्कर लेके आ रहे हैं, तुम अपनी खैर मना लो। यानी सिर्फ इतना इत्तबा करना था कि तुम उनसे बच नहीं सकते। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये बात गुस्से से सुन रहे थे। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे भाई ने, तुम्हारे भाइयों ने, तेरा जो भाई हातिब है, सहाबा से कहा कि इस हातिब ने सच सच बता दिया, यानी जो बात बताई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसका सर कलम करूँ। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुम्हें याद नहीं कि ये बदरी है, यानी बदर का सहाबी है, और बदरी सहाबी के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया कि बदर वालों के अगले पिछले गुनाह सब माफ है। असल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब ये नहीं था कि ये मुनाफिक है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक काम राजदारी से किया था, तो ये अमली तौर पर इन्होंने गलत काम किया, इस हवाले से उनको मुनाफिक कहा। बाद में अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि ए उमर, तुम्हें पता नहीं है ये बदरी है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के आंखों से आंसू जारी हो गए, और उसके बाद कुरान करीम की आयत यहाँ नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू उदुव्वी व उदुव्विकुम औलिया, और आगे से लेकर इन तुमिनु बिल्लाहि रब्बिकुम, कि ए ईमान वालो, तुम मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ, और इनकी दोस्ती का इजहार करने लगो, हालांकि तुम्हारे पास जो दीन हक आ चुका है वो इसके मुनकर हैं। रसूल को और तुम को इस बिना पर कि तुम अपने परवरदिगार अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आए और शहर बदर कर चुके हैं, यानी मक्के वाले जो है तुम लोगों को शहर बदर कर चुके हैं। हातिब रजी अल्लाह अन्हु की गवाही इसमें अदुव्वी व अदुव्वुकुम के मामले में हातिब रजी अल्लाह अन्हु के मनाकिब बयान किए कुरान में, और ये बताया कि ये मुनाफिक नहीं है, और इन्होंने जो बात बताई वो सच सच बताई। बहरहाल ये बात इसी के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ ये की थी कि अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के वालों से मेरे इस पूरी प्रिपरेशन को छुपा दीजिए, यानी मक्के वालों को पता ना चले। और अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु का एक लश्कर पूरा 10,000, और बाद रिवायत में 12,000 का लश्कर, जिसमें तकरीबन 700 मुहाजिरीन थे जिनके 300 घोड़े थे, 4,000 अंसार थे जिनके 500 घोड़े थे, बनी मज़ीना करके एक कबीला था, वो 1000 लोग थे, उनके 200 घोड़े थे, इसी तरह बनु सुलैम और दूसरे लोग थे, तो टोटल एक बहुत बड़ा लश्कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर निकले। और बाज़ रिवायत में है 2 रमज़ान को, बाज़ रिवायत में 12 रमज़ान को, बाज़ रिवायत में 13 रमज़ान, और एक कौल 17 रमज़ान का है, लेकिन इमाम अहमद कहते हैं कि 18 का कौल जो है वो सही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम 18 रमज़ान को सही कौल के मुताबिक, यानी उलमा की रिवायत के दरमियान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन 10 से 12,000 लोगों का लश्कर लेके निकले। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लश्कर लेके निकले और अबवा के मुकाम पर पहुंचे, ये वही मुकाम है गालिबन जिसमें जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की कब्र थी, है बल्कि। तो यहाँ पर अबू सुफियान बिन हर्स, ये वो अबू सुफियान नहीं है जो कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद हैं, ये दूसरा अबू सुफियान है। ये अबू सुफियान बिन हर्स, ये और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल में रवाई भाई थे, यानी दाई हलीमा ने इनको भी दूध पिलाया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पिलाया था। और एक और शख्स अब्दुल्ला बिन उमैया बिन इब्ने मुगीरा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी का बेटा था, और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का शरीक भाई भी था। ये लोग जो थे वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो थे वो हाजिर हुए इस्लाम लाने के लिए। जब ये इस्लाम लाने के लिए हासिल हुए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे एतजाज़ फरमाया, यानी फरमाया कि तुम्हारे इस्लाम की मुझे ज़रूरत नहीं है,
یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے اعتزاز فرمایا، یعنی ناراض تھے بہت زیادہ. اس کی وجہ تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہا سے زیادہ یہ گستاخیاں کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو سفیان بن حرث آیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امہات المومنین ام سلمہ تھی ان کے پاس تھیں، انہوں نے کہا آپ کے چچا کا بیٹا ہے اور آپ کی پھوپھی کا بیٹا بھی ہے جو آپ کا سسرالی بھی ہے، آپ کے ساتھ یعنی آپ کے ساتھ بدبخت آدمی نہیں رہ سکتا، یعنی اگر اللہ کے رسول آپ نے اس کی طرف متوجہ نہیں فرمایا تو پھر یہ کہاں جائیں گے. ایک روایت میں یہ ہے کہ اس شخص نے ابو سفیان بن حرث نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں ریگستانوں میں جہاں مجھے پانی بھی نصیب نہ ہو. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر رحم آ گیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پلیج جو تھی، ان کی پارڈننگ قبول فرما لی اور ان کو اسلام میں داخل ہونے کی. ابو سفیان کا یہ حال تھا، ابو سفیان بن حرث کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا سے زیادہ دشمنی کرتے تھے. ان کا یہ حال تھا جب اسلام لے آئے تو تقریباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبہ شعر پڑھے تھے، نازیبہ کلام کہا تھا، انتہا سے زیادہ سخت دشمنی رکھتے تھے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسلمان ہونے کے بعد جنت کی بشارت دی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میری تمنا ہے یہ حمزہ کے جانشین ثابت ہو. اور ایک شخص اور بھی آیا تھا جس کا جو ابو سفیان کے ساتھ، جس کا نام عبداللہ تھا. یہ وہ شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ آسمان سے سیڑھی لگا کر تم اس پر چڑھو نہیں اور میں تم کو چڑھتے ہوئے دیکھتا نہ رہوں، اور تم وہاں سے کوئی دستاویز لے کے آؤ اور 4 فرشتے لے کے آؤ اور وہ یہ گواہی دیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، تب جا کے ایمان لے کے آؤ گا. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی، یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی ذات سے تعلق پر دشمنی نہیں رکھی. آپ کی دشمنی اللہ کے دین کے لیے ہوتی تھی. اسی درمیان میں کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا تو شروع کے سفر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے روزے رکھے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب راستے میں بہت سخت گرمی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیاس بھی بہت لگ رہی تھی اور صحابہ کو بھی لامولا پیاس لگ رہی تھی، جنگی سفر تھا، تو قدیر کے مقام پر پہنچ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام سے صحابہ سے کہہ دیا کہ اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. اور بعض حضرات نے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پہ روزہ کھول لیا تھا، اور بعض نے جب روزہ نہیں کھولا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پورا قافلہ لے کر زہران کے مقام پر پہنچ گئے، اور زہران کے مقام تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول رکھا کہ کفار کو بالکل خبر نہ ہوئی. اور مرے زہران کے مقام پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پرانا معمول تھا کہ جب جنگی قافلے رکتے تھے تو وہاں جو قافلے رکتے تھے تو وہاں آگ جلاتے تھے، تو صحابہ کی بہت بڑی تعداد، 10,000 صحابہ کی تعداد تھی، تو وہاں پر صحابہ نے اپنی آگ جلائی ہوئی تھی رات کو. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سمجھ لیں پہرے داری کا کیا جو ہیڈ تھا وہ مقرر کیا ہوا تھا. یہاں تک ہم انشاءاللہ آج کی اس میں ہم نے فتح مکہ کا کیا، کیونکہ آج اس وقت ٹائم بہت ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس فتح مکہ کے بات کو مکمل کریں گے جس میں عباس رضی اللہ عنہ کا اسلام میں آنا، ابو سفیان پیچھے گزر چکا ہے، ابو حنظلہ سردار کا، اس کا اسلام میں آنا، اور پھر کس طرح فتح مکہ ہوا، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اس پورے سیشن کے اندر جن کتابوں کا سہارا لیا گیا وہ غزوات النبی اور سیرت مصطفیٰ ہے، اسی سے کنسلٹ کیا گیا، اسی سے زیادہ بہت کچھ لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے گھر والوں کو، والدین کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، پوری امت کو محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ یہ جو ہم نے سیشن سیرت مصطفیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام کا شروع کیا ہے اپنے خیر و عافیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی سیشن ہوگا، 2 ہفتے بعد نہیں ہوگا. کوشش کریں گے ہم اگلے ہفتے ہر ہفتے ہی اس کو کریں.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت زیادہ اس پورے جو بھی ہم نے سیشن کیا ہے اس میں آپ حضرات کے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ حضرات سنتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ میری غلطیاں بھی اس میں معاف کرے جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہوں, جو الفاظ کا کہیں آگے پیچھے ہیر پھیر ہو گیا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ مؤاخذہ نہ فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.